محترم بھائیوں اور بہنوں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ صورتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی الا یہ کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، لیکن ان صورتوں کی فضیلت میں بہت ساری من گھڑت، ضعیف اور موضوع روایتیں وارد ہیں۔ ان کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، بلکہ تاریخ میں ایسے بہت سے وضاعین کا پتہ چلتا ہے، حدیثیں گڑھنے والوں کا پتہ چلتا ہے، جنہوں نے تلاوت قرآن کی ترغیب دلانے کی نیت سے حدیثیں بنائیں۔ جن لوگوں نے صورتوں کے فضائل پر حدیثیں گڑھیں، ان میں ایک نام نوح بن ابی مریم الجامع کا آتا ہے۔ نوح بن ابی مریم الجامع، جس نے سچ کے علاوہ ہر چیز جمع کر دیا، جمع کل شیء الا الصدق۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم سے اعراض کر رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے فقہ اور محمد بن اسحاق کے مغازی میں مشغول ہیں، فوضعت هذا الحدیث حسبۃ، کہ میں نے ثواب کے ارادہ سے یہ احادیث بنائیں، حالانکہ اس نے جہنم میں لے جانے والا عمل اختیار کیا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اسی طریقے سے میسرہ بن عبد ربہ الفارسی کہتا ہے کہ وضعتها ارغب الناس فیہا، کہ میں نے فضائل اعمال پر بہت ساری احادیث بنائیں تاکہ ان صورتوں کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو ان صورتوں کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جا سکے۔ آئیے نمونہ کے طور پر ہم کچھ ایسی صورتیں پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں جن کو ہمارے سماج میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ صحیح احادیث سے ان صورتوں کی فضیلت ثابت نہیں۔ ان صورتوں میں ایک سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین، اس کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، یا موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں۔ کوئی بھی روایت سورہ یاسین کی فضیلت میں صحیح نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیجئے۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو ذہن میں بیٹھا کر لوگ سورہ یاسین کے پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے، حالانکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ والموضوعہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، بناوٹی ہے، خود ساختہ ہے۔ تو سورہ یاسین کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں، اس لیے سورہ یاسین کو خصوصی اہمیت دینا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ سورہ رحمان کی فضیلت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن، کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، یعنی حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کی زینت سورہ الرحمن ہے۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں منکر قرار دیا ہے، اس لیے سورہ الرحمن کی بھی خصوصی کوئی فضیلت نہیں۔ سورہ الدخان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے رات میں سورہ الدخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ علامہ البانی نے کہا کہ ضعیف جدا، یہ حدیث نہایت ہی سخت ضعیف ہے۔ سورہ الواقعہ کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ الواقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ بے نیازی لانے والی آیت ہے، یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے والی آیت ہے، حالانکہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ سورہ الزلزلہ کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف الترغیب والترہیب میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ سورۃ الحشر کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب تم بستر پر آؤ تو سورہ حشر کی تلاوت کر لو، اگر اس رات تمہاری موت ہوئی تو تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، شیخ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف ٹھہرایا ہے۔ اور سورہ الشرح اور سورہ
الفیل کی فضیلت میں بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے نماز فجر میں سورہ الشرح اور سورہ الفیل پڑھی تو اسے آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوتی، آنکھ میں درد نہیں ہوتا۔ یہ روایت بھی کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں کہ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور سورہ القدر وضو کے بعد پڑھنے کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی موضوع ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔